بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ دوستو، علامہ اقبال نے بڑے ہی اچھے انداز میں اپنی شاعری کے اندر نوجوانوں کی ہمت بڑھائی ہے، ان کو اپنا مقام بتایا ہے اور ان کو اپنا مرتبہ بتایا ہے، ان کو ان کی رفعت اور ان کی منزلت کا پتہ بتایا ہے۔ یقیناً دوستو، نوجوان معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جو نوجوان ہوتے ہیں، یہ نوجوان جو ہے اپنی گلی ہی نہیں، اپنا معاشرہ ہی نہیں، اپنا ماحول ہی نہیں، بلکہ اگر یہ ارادہ کر لیں، ان کے قدم مضبوط ہو جائیں تو پھر یہ ملک کی سیاست اور ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الکہف نازل فرمائی ہے، یہ سورہ کہف جو قرآن کریم کی مشہور سورتوں میں سے ہے اور قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہے جن کی فضیلتیں بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ ان سورتوں میں سے ہے کہ جن کی شروع کی آیتیں اور آخر کی آیتیں، یہ آیتیں ان کی تلاوت اور ان کا پڑھنا جو ہے وقت کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اصحاب کہف، اس سورہ کہف کے اندر کن لوگوں کا بیان کیا گیا، یہ کون ہے اصحاب کہف، یہ کون ہے غار والے لوگ۔ اگر آپ قرآن کھول کر دیکھیں اور قرآن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو یہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند اپنے زمانے کے نوجوانوں کا قصہ بیان کیا ہے، ان کے ایمانی طاقت کو بیان کیا ہے، ان کے حوصلے کو بیان کیا ہے، ان کی اس کے اندر قربانیوں کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر کس قدر حوصلہ مندی کا اظہار کیا ہے، اور کتنا انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر، بت پرستی سے بچنے کی خاطر، کسی کے سامنے سر جھکانے سے بچنے کی خاطر جو قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کی ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی۔ اور دوستو، اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی قربانی پر ان کو جو صلہ عطا فرمایا اور ان کو دنیا اور آخرت کی جو جزا عطا فرمائی ہے، یہ جزا بہت بڑی جزا ہے، بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا ثواب ہے ان کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بات اپنی زبان سے اظہار فرمائی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں کو جو ہے بلاؤں، ان کو جمع کروں اور ان سے یہ کہوں کہ وہ کچھ لکڑیاں جمع کریں، اور وہ لکڑیاں جمع کر کے اس کو آگ لگائیں، اور پھر وہ لوگ جو بلا بیماری کے، بنا عذر کے، بنا کسی پریشانی کے، بنا کسی مصیبت کے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو آگ لگا دوں۔ دوستو، اسلام کے اندر نماز کی اپنی اہمیت ہے، مسجد کی جماعت کی ایک اہمیت ہے، لیکن جو لوگ اس اہمیت کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں، گھٹانے کا کام کرتے ہیں، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو سلیکشن کرنے کا اور جن لوگوں کو جمع کرنے کا اظہار فرمایا، وہ نوجوان ہی تھے۔ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، سر فہرست علماء میں جن کا نام آتا ہے، حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں سے خطاب کیا، ان کے سامنے تقریر کی اور ان کے سامنے بیان کیا، ان کو ڈانٹا اور ان کی غلطیوں پر جو ہے ان کی آنکھوں کو کھول کر رکھ دیا، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ میں اب بادشاہوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے اتنا فخر محسوس نہیں کرتا ہوں جتنا کالجز کے اسٹوڈنٹ، اسکول کے اسٹوڈنٹ اور نوجوانوں سے جب میری بات ہوتی ہے، نوجوانوں سے جب میں بات کرتا ہوں
ہوں تو مجھے اس وقت فخر محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ان نوجوانوں کے ذہنوں میں اگر کوئی بات بیٹھ جائے، یہ نوجوانوں کے اندر جو ہے کسی اچھے کام، کسی خیر کا کام، کسی بھلائی کا کام کے ارادے کے لیے ان کے دل مضبوط ہو جائیں، ان کے دل قوی ہو جائیں، ان کے دل طاقتور ہو جائیں، تو پھر یہ اپنے گھر کے ماحول سے لے کر معاشرے کے حالات تک بدل سکتے ہیں، بلکہ ملک کی صورتحال کو بدل سکتے ہیں۔ دوستو، یقیناً ملک کے اندر یا دنیا کے اندر جب کبھی جو ہے حالات کو بدلنے اور کسی دھرنا دینے، کسی تاریخ کو بدلنے اور کسی چیز کو بدلنے کے لیے لوگوں کو ضرورت پڑی، اس کے لیے انہوں نے آواز لگائی اور انہوں نے کسی کا استعمال کیا، تو وہ نوجوان ہی تھے جن کو دھرنوں پر بٹھایا گیا، جن کو جو ہے پولیس کے ڈنڈے جنہوں نے کھائے، جنہوں نے پولیس کی گولیاں کھائیں، جنہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جیل بھرو تحریک میں جو ہے شامل کر دیا، اور بھی بہت ساری جو ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے نوجوانوں کی قربانیاں ہیں۔ نوجوان اگر کسی معاشرے کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، معاشرے کے اندر نوجوان اگر کسی فضول کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ لولا اور لنگڑا ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہوں، کسی کام کا نہ ہو۔ اور یقیناً جو ہے کسی گھر کی فیملی میں جو ہے کسی بوڑھا آدمی جس کی عمر ایک حد تک چلی گئی ہو، اگر وہ آدمی مر جاتا ہے تو لوگ دو چار آنسو بہا لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ صاحب عمر ہو گئی تھی، بیمار تھے، بہت دنوں سے بیمار تھے، یہاں بتایا وہاں بتایا لیکن علاج نہیں ہوا، کیا کر سکتے ہیں، یہ عمر تو جانے ہی کی، کسی کے رہنے کی تھوڑی ہے۔ لیکن آپ اس باپ سے پوچھیں، اس ماں سے پوچھیں جن کی آنکھوں کے سامنے کسی جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہو، اور باپ پوری زندگی سوچتا رہا ہے کہ یہ نوجوان میرا سہارا بنے گا، یہ نوجوان میری زندگی کا سہارا بنے گا، میری پریشانی میں میرا سہارا بنے گا، میری مصیبت میں میرا سہارا بنے گا، تو اگر اس نوجوان کا انتقال ہوتا ہے تو پورے خاندان ہی کے اندر نہیں بلکہ اس پوری بستی کے اندر، اور ہر خبر سننے والا اس بارے میں افسوس کرتا ہے کہ اتنا جو ہے خوبصورت نوجوان، ابھی طاقت بھرا نوجوان، ابھی جو ہے اس کی مونچھی داڑھی نکلی ہی تھی، ابھی یہ شادی ہوئی نہیں تھی، ابھی تو وہ جو ہے 40 سال کی 35 سال کی عمر کو پہنچا بھی نہیں تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسے نوجوان کے مرنے پر بہت زیادہ افسوس کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ساری باتیں میں جو ہے معاشرے کے دو طبقوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بڑا کہلاتا ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنی چودراہٹ کو جو ہے باقی رکھنا چاہتا ہے، جو اپنی سرداری کو باقی رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، چاہے وہ علماء کے طبقے کے لوگ ہوں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے طبقے کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسجدوں کے صدروں اور کمیٹیوں کے ذمہ داروں کے طبقوں کے لوگ ہوں۔ یہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اپنا فرمان چلے، اپنی سگنیچر چلے، اپنا دستخط چلے، اپنا ارشاد چلے، اپنے قول کا بول بالا ہو، ہم جو کہیں نوجوان اس پہ اسی اشارے پر جو ہے کام کریں۔ دوستو، یقیناً یہ ہمارے بڑوں کی نہایت اس وقت زمانے کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ہمارے بڑے جو ہے اپنے بڑے جو ہے نوجوانوں کو اس بات پر مجبور کر کے ان کو باغی بنا رہے ہیں، ان کو بغاوت کے راستے پر اتار رہے ہیں۔ ان کو جو ہے اگر نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر جو ہے کام نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ اپنے فون میں ارطغرل غازی جو ہے رات بھر بیٹھ کر دیکھیں گے۔ اگر ان کو ساتھ میں لے کر نہیں چلا جائے گا تو وہ کسی لڑکی کے پیچھے بھاگیں گے۔ اگر ان کو ساتھ میں لے کر نہیں چلیں گے تو وہ پھر غلط معاشرے کی طرف جو ہے چلیں گے۔ کہ اسی لیے ہم جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے بڑوں سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کی قدر کی جائے، نوجوانوں کو لے کر چلا جائے، ان کی بات کو سنا جائے، اور ان کو جو ہے ان کی باتوں کو مان کر ان سے مشورے لے کر جو ہے معاشرے کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے جیسے کہ نبی نے استعمال کرنے کی خواہش کی ہے، اگر ہمارے بڑے بھی استعمال کریں گے تو پھر وہ نوجوانوں کی خود بھی جو ہے ان کی اصلاح ہوگی۔ اور ہم نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ بڑے کبھی جو حقیقت میں بڑے ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جن کے دل خالص ہوتے ہیں، جن کے دل جو ہے بڑے ہوتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں، جن کے دل بغض سے، جن کے دل جو ہے چودراہٹ کی جیسی چیزوں سے جو ہے خالی ہوتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کے بارے میں اگر کچھ سوچتے ہیں تو وہ برا نہیں سوچتے۔ اس لیے ہر بڑا جو ہے غلط نہیں ہوتا،
اس کو اپنا سردار ماننا چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی صاف دل کا ہے، یہ آدمی جو ہے اچھے دل کا ہے۔ اسی لیے دوستو آج گلی گلی نوجوان ایک یوتھ بنا کے کام کر رہے ہیں، نوجوان جو ہے چند نوجوان مل کر محلے واری سطح پر یوتھ بنا کے الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے بستی اور علاقے کے اعتبار سے ان کا کوئی رہبر نہیں ہے، یہ خود رہبر بن رہے ہیں، یہ خود اپنا اپنا کام جو ہے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارا ساتھ نہیں دیتے، ہماری نہیں سنتے۔ اس لیے آپ ایک گلی میں چلے جاؤ ایک یوتھ ملے گی، دوسرے گلی میں چلے جاؤ دوسری یوتھ ملے گی۔ یہ نوجوان اس لیے بٹ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار جو ہے اس کے ذمہ دار وہی ہیں جو اپنے آپ کو معاشرے کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، اس کے ذمہ دار وہی ہیں جو اپنے آپ کو مسجدوں کے کمیٹیوں کے ذمہ دار کہلاتے ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو اپنے ساتھ میں لے کر نہیں چلا تو یہ خود چلنا سیکھ رہے ہیں، اور یہ کبھی لڑکتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں، پڑتے بھی ہیں، خود جو ہے پریشانی اٹھاتے ہیں اور خود ہی جو ہے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم بڑوں سے بھی گزارش کرتے ہیں ذرا ایک مرتبہ جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم قوم کا کتنا بھلا کر رہے ہیں۔ اور ہم نوجوانوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ دوستو اللہ رسول نے جو ہے تمہاری تعریف کی ہے، نوجوان عمر کی تعریف کی ہے، نوجوانی کے بارے میں اللہ ڈبل سوال کریں گے، اس کا احساس جو ہے ہمیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اور بھی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور بڑی محبت اور بڑے درد کے ساتھ کہی گئی ان باتوں پر سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔